لله الذي عز وجل، والصلاة والسلام على من ولد في ربيع الأول، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته من الأعلى والأفضل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے نبی لجپال دیاں کیا باتاں نے. سارے مل کے پڑھیں گے میرے ساتھ. یہ جو لفظ ہے نا کیا باتاں نے، یہ پڑھ لیں گے میرے ساتھ مل کے. ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کی نعت کا صدقہ ہم سب پہ کرم ہو جائے. میرے نبی لجپال دیاں کیا باتاں نے، میرے نبی لجپال دیاں کیا باتاں نے، رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے، رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے. جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دنے، عاشق سینہ ٹھار دنے، آقا دے دربار دیاں کیا باتاں نے، سونے دے دربار دیاں کیا. سارے مل کے پڑھیں. اللہ ہم سب کو دربار مدینہ دکھائے. آقا دے دربار دیاں کیا، رب دے سونے یار دیاں کیا، رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے. کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا، یعنی حضور کو دشمن بھی امانت دار مانتے تھے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا، آپ نو من امین لیا، سونے دے کردار دیاں کیا باتاں نے، آقا دے کردار دیاں کیا، رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے، رب دے سونے یار دیاں کیا. صدیق و عمر عثمان و علی تو صدقے جان، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. صدیق جنتی جنتی اللہ اکبر. صدیق و عمر عثمان و علی تو صدقے جان، میں صدقے جان، آقا دے ہر یار دیاں کیا باتاں نے، سونے دے ہر یار دیاں کیا.
ایک بار پھر سنیے یہ شعر، صدیق و عمر عثمان و علی تو صدقے جاں، میں صدقے جاں، آقا دے ہر 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 یار دیا کیا، یعنی ہر یار مصطفیٰ کی کیا بات ہے، صدیق اکبر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک، آقا دے ہر یار دیا کیا باتاں نے، رب دے سونے یار دیا کیا۔ یہ اس شعر کے اندر شان صحابہ تھی، اب ایک شعر کے اندر شان اہل بیت ہے۔ دیوان اجنا دین تو سب کچھ وار دیتا، مستان اجنا دین تو سب کچھ وار دیتا، سب کچھ وار دیتا، آقا دے گھر بار دیا کیا عطا نے، سونے دے گھر بار دیا کیا باتاں نے، رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے، رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے، رب دے سونے یار دیا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اس محفل پاک کے اندر شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آج کی یہ محفل پاک جناب حاجی ملک بشیر صاحب اور ان کے بیٹے ملک محسن صاحب نے اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرما کے اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ان کو بھی اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کوئی بات نہیں کرنی آپس میں، ٹھیک ہے؟ تو ایک درود پاک کی فضیلت سے میں اپنی معروضات کا آغاز کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے، پوری توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، اس میں ہمیں عقیدہ بھی ملے گا اور لطف بھی حاصل ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا فَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ كُنْتُمْ او کما قال علیہ السلام۔ تین حکم نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا۔ پہلا حکم، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا، اپنے گھر کے اندر ذکر اذکار کرتے رہا کرو، فرض نماز مسجد میں پڑھی تو نفل یا سنتیں گھر میں پڑھ لیا کرو، کبھی ویسے بندہ رات کو اٹھ کر تہجد ادا کر لیتا ہے، صلاۃ التوبہ کر لیتا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے، یا گھر میں بچوں میں بیٹھ کر بندہ نعت شریف پڑھ لیتا ہے، یعنی گھر قبرستان نہیں بلکہ گھر کو آباد رکھنا ہے تو اللہ پاک کا یا اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر گھروں میں بھی ہونا چاہیے، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا۔ ایک حکم تو یہ ہے۔ دوسرا حکم اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر انور کو عید گاہ نہ بنانا، یہ بھی ایک حکم ہے۔ اس حکم کے اندر میں تین قول بیان کرتا ہوں، ایک قول ہم اہل سنت کا، ایک قول غیروں کا جو میلاد کو نہیں مانتے، ایک قول ان کا، اور تیسرا قول ان کا بیان کرتا ہوں جن کو وہ بھی امام مانتے ہیں، ہم بھی امام مانتے ہیں، جو سب کا سانجا ہے، جو پرانا بزرگ ہے، جن کو سبھی ماننے والے ہیں، پوری امت ماننے والے تقریباً۔ تو اس جملے کے اندر جو پہلا قول ہے غیروں کا، جو میلاد کو نہیں ماننے والے، وہ اس حدیث کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر انور کو عید گاہ نہ بنانا، یعنی حضور فرما رہے ہیں مسلمانوں، میری قبر پر، میرے روزے پر رش نہ لگانا، ہجوم نہ لگانا، یہ نہ ہو کہ بندوں کی ریل پیل ہو، یہ ان کا ترجمہ ہے، یہ ان کا قول ہے، ان کا مفہوم ہے، مگر سنیوں کا گج کے آنکھوں نا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس تشریح کے اندر ہر بندے کو لطف آئے گا، مگر لطف آنے کے لیے عقیدہ پکا ٹھکا ہونا چاہیے، جو خود بھی سنی ہو، جس کا ابا بھی سنی ہو، جس کا بابا دادا بھی سنی ہو، تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک سے یہ موتی بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر انور کو عیدگاہ نہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عیدگاہ میں بندے 2 مرتبہ جاتے ہیں، لہذا تم اس طرح نہیں کرنا کہ صرف 2 مرتبہ آؤ، لیکن میرے پاس تم نے بار بار آنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف 2 مرتبہ آؤ بلکہ بار بار حاضری دینی ہے۔ یہ ہے مفتی احمد یار خان نعیمی جو اہل سنت کے اکابرین میں سے ہیں۔ اب تیسرا قول ان کا سنیے جو جن کو ہم بھی امام مانتے ہیں، میلاد نہ منانے والے، کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی ان کو امام مانتے ہیں، وہ حضرت علامہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے تو کمال ہی فرما دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِیدًا، میری قبر انور کو عیدگاہ نہ بنانا، کیونکہ عیدگاہ میں سال کے بعد 2 مرتبہ جاتے ہیں تو عید ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے فرمایا، حضور یہ فرمانا چاہتے میرے پاس بار بار آنا، جب بھی آؤ گے تب تمہاری عید ہو جائے گی، ہر بار تمہاری عید ہو جائے گی۔ یہ حضرت علامہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا جب بھی بندہ مومن میری قبر انور پر آئے گا اس کی عید ہو جائے گی۔ اللہ اس کا اگر یہ مطلب ہوتا نا جو غیروں نے کیا کہ حضور نے فرمایا میری قبر پر رش نہ لگانا، تو پھر اس حدیث کا معنی کدھر جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر رش نہ لگانا مقصود ہوتا تو پھر یہ لالچ کیوں دیتے کہ تم میری قبر کی زیارت کرو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اگر رش نہ لگانا مقصود ہوتا، بلکہ سرکار یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بار بار آنا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اور وہ مدینہ جہاں پہ ایک سجدے کے لیے اولیاء کرام ترستے ہیں، یوں تو ساری زمین پر جہاں بھی کہیں تم کو موقع ملے کر لو سجدہ وہیں، یہ حقیقت ہے کر لو مگر دل نشیں، سجدہ کرنے کی لذت مدینے میں ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب اس حدیث کا تیسرا جملہ، نبی پاک علیہ السلام نے تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا فَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ كُنتُمْ، میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھو تم جہاں بھی موجود ہو، جہاں سے بھی پڑھو گے، دنیا کے جس کونے سے پڑھو گے میں سن لوں گا، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مدینے جاؤ تو حضور سن لیں دینے، جے دور تو پڑھو تو فرشتے پہنچا دینے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی، اہل محبت کا درود میں سنتا ہوں۔ درود تو قبول ہی قبول ہوتا ہے نا، درود تو قبول ہی قبول ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھیں یا ریاکاری کے لیے پڑھیں قبول ہوتا ہے، لیکن سرکار اس کا درود خود سنتے ہیں جو محبت سے پڑھتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سنتے جائیں کہ درود پاک قبول ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ بعض ہمارے نقیب حضرات، نعت خوان حضرات یا خطیب حضرات یوں کہہ جاتے ہیں کہ ریاکاری کے لیے بھی درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریاکاری کے لیے درود پڑھیں گے تو قبول ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ قبول کیوں ہوگا؟ کیونکہ درود کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ پہ۔ یہ حضور کے لیے رحمت کی دعا مانگی، یہ دعا قبول ہے، مگر آپ کو ثواب نہیں ملا۔ ثواب تب ملے گا جب لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے درود پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جو بندہ ریاکاری کے لیے کرے، کسی بندے کو دکھانے کے لیے کرے اور اس کو ثواب مل جائے، ثواب پھر بھول جائے۔ اگر بندے کے لیے پڑھے گا تو وہ جو ثواب والا عمل تھا وہ گناہ بن جائے گا، وہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا، آخرت کی قبر کی تباہی کا سبب بن جائے گا، اس کو نجات کا سبب نہیں بنے گا۔ تو اس لیے بندہ جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرے، صرف اللہ کے لیے کرے، رضا الہی مقصود ہوگی تو ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، آمین تو کہہ لیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ اب بھی حصول برکت کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔
آج جو دن گزرا ہے یہ 5 ربیع الاول شریف کا دن گزرا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 5 ربیع الاول شریف کیا ہوا تھا؟ کسی کو پتہ ہے 5 ربیع الاول کس کا دن ہے؟ ماشاءاللہ 5 ربیع الاول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. مولا علی کے بڑے صاحبزادے. ہمیں 10 محرم کو امام حسین کا دن یاد ہے، لیکن 5 ربیع الاول حضرت امام حسن مجتبی کا ہم بھول جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہم میلاد میں گم ہوتے ہیں. مگر الحمدللہ ہمارے ہاں ہر سال 5 ربیع الاول کو عظمت امام حسن مجتبی بیان کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو میرے دن یاد کراؤ. ہم ہر ہستی کا دن مناتے ہیں، تو آج کیسے علی کے بڑے شہزادے کو بھول جائیں؟ آج ذکر پاک حضرت امام حسن مجتبی کا کریں گے. آپ سنیں گے محبت کے ساتھ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. جس ذوق اور شوق کے ساتھ ہم 10 محرم میں حضرت امام حسن کا ذکر کرتے، حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، آج اس سے ڈبل ذوق اور شوق کے ساتھ امام حسن کا ذکر کریں گے، کیونکہ حضرت امام حسین چھوٹے بھائی ہیں اور امام حسن مجتبی بڑے بھائی ہیں. حضرت امام، یہ نظریہ اہل سنت ہے، حضرت امام حسین سے افضل و اعلیٰ ہے حضرت امام حسن مجتبی. محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضرت امام حسن مجتبی بڑے شہزادے بھی ہیں اور شان کے اندر بھی بڑے ہیں امام حسن امام حسین پاک سے. تو یہ دونوں صاحبزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں اور آقا علیہ السلام کو ان کے ساتھ پیار بھی ہے. میں نے ان کا ذکر کرنے کے لیے سورہ بقرہ سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. اللہ پاک نے القاء فرمایا، دل میں ڈال دیے، آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے کچھ کلمات، یا آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے اللہ پاک سے. تو پھر ان الفاظ کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرمائی تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی. انہو هو التواب الرحیم. بے شک اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر کو اجتہادی خطا کی بنیاد پر جب زمین پر بھیج دیا تھا، آپ زمین پر تشریف لے آئے تھے، 300 سال کا عرصہ آپ علیہ السلام آہیں بھرتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ آپ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگل کے اندر بیٹھ کر رو رہے تھے تو وہاں سے ہرنیاں گزری. انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو آپ نے بتایا تو ہرنیاں بھی ان کے ساتھ رونے لگ گئیں. جب ہرنیاں روئیں، نبی علیہ السلام کا ادب کیا آدم علیہ السلام کا، تو اللہ پاک نے ان کو ایک انعام دیا کہ ہرن کی ناف کے اندر کستوری کی خوشبو رکھ دی ہے. آج بھی لوگ کستوری کی خوشبو کے لیے ترستے ہیں، بڑی عالیشان خوشبو ہوتی ہے. یہ ایک نبی کی محبت میں انہیں حاصل ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے جو کسی نبی سے محبت کرتا ہے وہ جانور بھی ہو تو خوشبودار ہو جاتا ہے، جانور بھی ہو تو چمک جاتا ہے. تو جو امام الانبیاء کی محبت میں محفلیں سجاتا ہوگا، جو امام الانبیاء کی محبت میں لنگر بانٹتا ہوگا، جو امام الانبیاء کی محبت میں بولتا ہوگا، جو عشق رسول میں روتا ہوگا، اس کا کیا کمال ہوتا ہوگا، اللہ اس پر کتنا راضی ہوتا ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام ساروں کتار روتے رہے. جب اللہ پاک نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اللہ سے کچھ کلمات. وہ کلمات جو سیکھے تھے وہ کیا سیکھے تھے؟ ایک روایت امیر المومنین فاروق اعظم سے سن لیجئے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد. اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے محبوب محمد کے وسیلے سے مانگتا ہوں. وسیلے کو ماننے والے سنی کا وہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی. اس کا مطلب یہ ہوا فاروق اعظم کون ہے؟ صحابی مصطفیٰ ہیں. تو صحابہ کرام وسیلے کے قائل تھے. صحابہ کرام کے نزدیک وسیلہ اللہ کے پیارے بندو کا وسیلہ کیا تھا؟ جائز تھا. اس حدیث کے راوی حضرت فاروق اعظم ہیں. اور پھر فرماتے آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگی. کائنات کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگے تو جائز،
اور آدم کا بیٹا مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگے۔ جب ہمارے باپ آدم ہوئے وسیلہ تو ہماری وراثت ہے، صرف خطا ہی وراثت نہ سمجھو، وسیلہ بھی ہماری وراثت ہے۔ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ، اللہ کے نبیوں کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلے سے دعا مانگی کہ نہ مانگی؟ اور بات بھی صحابی کی ہے، فاروق اعظم فرما رہے ہیں۔ اور اگلی بات وہ تو ایمان ہی تازہ کر دینے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات القاء ہوئے تھے، اللہ نے عطا کیے تھے، وہ کلمات کیا تھے؟ اب آپ کا ذوق دیکھنے والا ہوگا۔ ابھی آپ نے صحابی کی بات سنی، اب سنیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، یہ بھی حق ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد و فاطمہ و علی و حسن و حسین، یعنی پنجتن پاک کے گھرانے کے وسیلے سے مصطفیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اللہ نے فوراً فرمایا، اب اللہ کا جواب سنیے۔ اللہ نے سڑی توبہ قبول نہیں فرمائی، اللہ نے ایسی خوشخبری سنائی، فرمایا آدم آج تم نے ان لجپالوں کا نام لیا ہے، اور ان لجپالوں پنجتن پاک کا نام لے کر صرف اپنے لیے دعا مانگی ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، آج اپنی ساری اولاد کے لیے بخشش مانگ لیتا، میں سب کی بخشش فرما دیتا۔ یہ ہے اتنے بلند ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کے گھرانے والے۔ پھر ایک مل کے شعر پڑھتے ہیں، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ اللہ کرے جو نبی کے گھرانے کو بڑی شان والا کہے، اللہ اس کے گھر کو بھی بڑی شان والا بنا دے۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستارے امن کا باعث ہیں آسمان والوں کے لیے۔ آسمان والوں کو جب سکون اور راحت چاہیے ہوتا ہے، ستاروں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر زمین والوں کو قرار چاہیے ہو، زمین والوں کو سکون چاہیے ہو، غم مٹانے ہو، راحت جہاں حاصل کرنی ہو، تو میری اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں۔ دنیا والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے سکون کا باعث ہے پنجتن کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ۔ سارے مل کے پڑھیے، نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ۔ آج آپ کے گھر والوں کی یا بچوں کی کوئی تعریف کرے تو آپ کو خوشی حاصل ہوگی نا۔ ہم محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی بات کر رہے ہیں۔ نبی کا گھرانہ بڑی ہے، یہ آستانہ بڑی، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ کتنی بڑی شان والے۔ آئیے حدیث پاک، میں ساری حدیثیں پڑھتا جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ سرکار نے فرمایا، جو میرے گھرانے کی محبت میں مر گیا، بھلے گھر میں مرے، رستے میں مرے، جہاں مرضی مرے، اللہ اسے شہادت کی موت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ نبی کا گھرانہ بڑی۔
ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، فرمایا اے اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہونے والوں، اپنے دل میں میرے گھرانے کی محبت ڈال دو، سچے محب بن جاؤ، پنجتن پاک کے اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والے بن جاؤ، جب بھی مرو گے اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما دے گا۔ نبی کا محبت میں، اگر اپنا ایمان کی سلامتی چاہتے محبت میں آ کے سارے پڑھیں، بوڑھے بھی جوان بھی سبھی حضرات، نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ۔ ایک بڑی مشہور بات ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، جنت کی ٹکٹ کس نے بانٹنی ہے؟ حضرت مولا علی نے۔ کس نے بانٹنی ہے؟ جن سے ٹکٹ لیں گے ان کا نام تو لے لیں ذرا، کن سے ٹکٹ لینی ہے؟ ہم نے جنت کی ٹکٹ۔ چلے میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی، میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ جنت کی ٹکٹیں علی بانٹے گا۔ آپس میں پیار دیکھیے، صدیق اکبر نے یہ حدیث سنی تو چھپائی نہیں ہے، بیان کی ہے۔ علی میں نے سنا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت کی ٹکٹ علی بانٹے گا۔ حضرت علی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ابو بکر اگلی گل مڑ میں دسیں، تسی چھپا لیجئے پر میں دس چھوڑا، فرمایا تسی دسو۔ حضرت مولا علی نے فرمایا مجھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی ٹکٹاں ونڈنیاں تو ان مگر دے میں انہوں جدے دلی صدیق دا پیار ہے۔ ابو بکر اچھا جنت کی ٹکٹ مولا علی نے بانٹنی ہے۔ اب مولا علی نے اس دنیا میں بھی کچھ لوگوں کو ٹکٹ دے دی ہے۔ سنیے حدیث پاک، روایت مولا علی کی، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد دخل الجنہ، فرمایا جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مر جائے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی کا گھرانہ۔ یار ابھی تک جو چپ ہیں وہ کب بولیں گے؟ کسی سیاسی نعرے میں بولیں گے؟ کہاں بولیں گے؟ کسی بیٹھک میں جا کر بولیں گے؟ کوئی چوک و چوراہوں میں جا کر بولیں گے؟ مصطفیٰ کے گھرانے کے لیے بول لو۔ خدا کی قسم اللہ نے اپنے گھر کو صاف کیا تو فرمایا انت ہیرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود واہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کو فرمایا کہ میرے گھر کو صاف کرو۔ لیکن جب نبی کے گھر کی پاکی اور طہارت کی بات آئی تو فرمایا انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ نے ارادہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کے گھرانے والوں تمہیں اللہ پاک فرمائے گا۔ تو اللہ پاک بھی ان کی پاکی کا بیان فرماتا ہے، مصطفیٰ بھی بیان فرماتے، تو پھر سانو کیڑی پریشانی ہے؟ اصلی گد کے کہوے نا نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ ہے یہ آستانہ بڑی۔ اللہ اکبر۔ اسی گھرانے کے چشم و چراغ سیدہ زہرا کے پہلے بیٹے مصطفیٰ کی تصویر۔ صحابہ کرام جب حسن اور حسین کو کٹھا دیکھتے تھے مصطفیٰ کا زیارت فرماتے تھے، فرماتے حضور کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بولے معدوم نہ تھا کونین میں سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن تو آدھے سے حسین۔ نعرہ حسنین۔ چند سالوں سے میں ہر 10 محرم کی رات یہی نعرہ لگواتا ہوں، مگر آپ کو پتہ ہے ہم نعرہ کیسے لگاتے؟ جواب میں ایک ہاتھ حسن کے لیے دوسرا ہاتھ حسین کے لیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حسنین، نعرہ حسنین،
آج پتہ چلنا چاہیے کہ ہم سنی صرف اپنی مرضی کے اہل بیت کے افراد کو بھی نہیں مانتے، اپنی مرضی سے چند صحابہ کو بھی نہیں مانتے۔ صحابہ کو مانتے ہیں تو سارے صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں تو ساری اہل بیت کو مانتے ہیں۔ نعرہ حسنین، نعرہ حسنین، نعرہ حسنین۔ الحمدللہ ہم ان سب لجپالوں کو ماننے والے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جنت کی سرداری انہی لجپالوں کی ہے۔ اگر جنت سے کوئی واسطہ ہے، جنت کی کوئی خواہش ہے تو پھر ان کی غلامی آج بنا لو۔ جنت میں بھی اللہ نے ان لجپالوں کا محتاج بنایا ہے۔ اچھا، حصول جنت کی خواہش رکھتے ہوئے ایک بار پھر لگائیے نعرہ حسنین، نعرہ حسنین۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جب بھی مصطفیٰ کی یاد آتی تھی حسن پاک کی زیارت فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں اشبہم برسول اللہ، حضرت صدیق، حضرت امام حسن مجتبیٰ سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کریم کے ہم شکل، اور سینے سے لے کر پاؤں تک پاک حسین مصطفیٰ کے ہم شکل ہیں۔ اور ان دونوں کی عظمت اور شان کے متعلق ایمان افروز حدیث پاک مشکات شریف کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان راوی، حذیفہ یہ وہ صحابی ہے جو رازدار مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت عمر کو کوئی آ کر بتاتا عمر فلان جگہ پہ جنازہ پڑھانا ہے، عمر فرماتے ٹھہرو حذیفہ کو آنے دو۔ حذیفہ آتے تھے، حضرت حذیفہ سے فاروق اعظم پوچھتے حذیفہ تم رازدار مصطفیٰ ہو؟ حضور نے راز کی باتیں کچھ ہمیں بھی نہیں بتائیں جو تینوں دسیاں کہ تو دس اے بندہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ حذیفہ اجازت دیتے تو پھر حضرت فاروق اعظم جا کر جنازہ پڑھتے، اگر وہ اجازت نہ دیتے تو حضرت فاروق اعظم جنازہ بھی نہ ادا فرماتے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا نبی پاک علیہ السلام نے نام لے لے کر اپنے راز بتائے تھے، حذیفہ فلاں بندہ مومن ہے تو فلاں منافق ہے۔ مومن کا دل رازوں کا قبرستان ہوتا ہے، مومن کا دل رازوں کا قبرستان ہوتا ہے۔ یہاں راز دفن ہونے چاہیے، جگہ جگہ بتانے والے نہیں ہوتے، راز چھپانے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ اس وقت کے بادشاہ اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین کو راز بتاتے کہ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے۔ تو یہ حذیفہ ہے، اپنی امی کے پاس آئے، عرض کرتے امی جان میرا گھر جو کہ ان کا گھر حضور کے مسجد نبی سے دور تھا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں جاؤں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو ان کو امی نے کہا ہے کہ دشمنوں کا دور ہے، آپ اتنے جنگوں کے اندر لڑ چکے ہیں، دشمن آپ کی طاقت کے اندر ہیں، اسلام نے اجازت بھی دی ہے جب جان کا خطرہ ہو تو نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ دن کی ظہر اور عصر نماز جا کر پڑھا کریں، باقی جو اندھیرے والی نمازیں وہ اپنے گھر میں پڑھنی۔ ماں نے یہ آرڈر دے دیا حضرت حذیفہ کو، لیکن حذیفہ حضور کی آواز میں قرآن سننے کے لیے ترستے تھے، تڑپتے تھے کہ میں حضور کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں۔ ایک دن امی جان کو لاڈ پیار میں منانے لگے، قربان جائے ان بچوں پر، ان ہستیوں پر قربان۔ آج میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا جا نماز پڑھ، بیٹے آگے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ بچے تھے کہ امی جان سانو اجازت دو، جان پر کھیل کر جان کے خطرے کے باوجود کہتے ہیں امی جان ہمیں جانے دے حضور کے پاس، میں نماز پڑھ کے تو جان جاتی ہے تو جائے مصطفیٰ کی زبان میں قرآن تو سن کر آؤں گا نا، حضور کی ابتدا میں نماز تو پڑھ کر آؤں گا نا۔ ماں نے اجازت دے دی ایک دفعہ، لیکن ایک شرط سے اجازت دی، کہا پتر اجازت تینوں ہے پر میری ایک شرط ہے، وہ شرط کہ تو جب جائیں گا نماز پڑھے گا نا، نبی پاک کی بارگاہ میں میرے واسطے بھی بخشش کی دعا مانگنی ہے اور اپنے لیے بھی بخشش کی دعا منگوانی ہے۔ اگر تم نے میرے لیے دعا نہ منگوائی پھر میں اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے وعدہ کر لیا امی جان میں آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی حضور سے بخشش کی دعا مانگ کر آؤں گا، منگوا کر آؤں گا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں بیٹے کے لیے بخشش کی دعا مانگا۔ وعدہ کر کے یہ چل پڑے، مسجد نبی کے اندر ہے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے اوابین ادا فرمائی، اوابین کے بعد نفل پڑھنا شروع کر دیے، حذیفہ بیٹھے رہے، نماز نبی پاک علیہ السلام نفل پڑھتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم آ گیا، عشاء کی نماز ادا ہو گئی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوری بعد نبی پاک علیہ السلام چلے، باہر چلے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی والا وعدہ یاد آ گیا، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کا پیچھا کیا، نبی پاک کے پیچھے دوڑ پڑے، کہا بقیہ نمازیں بعد میں، پہلے حضور سے دعا کرا لوں، امی سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے
پیچھے جا رہے ہیں لیکن ادب تھا، حیا تھا، احترام تھا، تعظیم تھی، ریسپیکٹ، تکریم تھی. حضور کو بتا نہیں پا رہے تھے، شرما رہے تھے کہ میں پیچھے سے حضور کو روکوں یہاں پہ ادباً احتراماً، صحابہ کے ادب پر قربان جائیں. ادباً روک نہیں پا رہے تھے، مگر حضور تو دلوں کے راز سے بھی واقف ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا بھی نہیں ہے. جیسے حضور آگے چل رہے تھے نا، مشکات میرے پاس ہے، آ کر میں دکھا سکتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھے بغیر فرمایا من ھذا حذیفہ. فرمایا پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قال نعم. حذیفہ نے کہا جی یا رسول اللہ میں ہی ہوں. بندہ مٹ جائے نا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھے بغیر فرمایا کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے. حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حذیفہ ہی ہوں. انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ میں حذیفہ ہوں. نبی پاک نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک. ابھی حضور نے ان کی سوال نہیں پوچھا بھی کیویں آئے ہیں، کیڑی خیر کیڑی حاجت لے کے آیا. سرکار نے اتنا فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک. فرمایا حذیفہ تیری حاجت کیا ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے. بتا کیسے؟ ان کی ڈیمانڈ پوری کی، ان کی خواہش کی بات. اب یہ فتاوی رضویہ نہیں، میں مشکات المصابیح پڑھ رہا ہوں. مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے. یہ مشکات وہ کتاب ہے، کسی نے بخاری پڑھی یا نہ پڑھی ہو، لیکن ابتدائی سالوں کے اندر مشکات اپنے اور غیر ہر جناب والا مکتب فکر کے مدارس اور جامعات کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. مشکات کے اندر یہ حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بغیر پوچھے بغیر دیکھے بتا دیا. فرمایا اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے. اب پوچھنے حاجت کیا ہے؟ سونیا حاجت پہلے پور کر چھوڑیے، حاجت روائی پہلے فرما لئیے. اب پوچھتے ہیں دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ اور بھی کچھ مانگ. اور خود بھیگ دے، خود کہے منگتے کا بھلا ہو. اللہ اکبر. سرکار ایسے کریں. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ گھبرا نہیں. آج جب میں جلدی نکلا نا، ابھی عشاء کے بعد میں جلدی نکل آیا، وجہ یہ تھی کہ آج وہ فرشتہ آیا ہے جو زمین پر پہلے کبھی بھی نہیں آیا. حذیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ تسا مینوں دس چھڈو کیڑا فرشتہ آیا، کیوں آیا، کیڑی گل آگے کیتی. محبوب ساری امت تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حذیفہ کو یہ راز بھی بتا دیا. سرکار نے فرمایا حذیفہ، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو فرشتہ آیا نا، فرشتے نے آ کر مجھے بتایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آج فرشتہ پہلی دفعہ آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. اس نے مجھے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کا حسن آپ کا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. نعرہ حسنین. آواز کمزور ہو گئی ہے. نعرہ حسنین، نعرہ حسنین. اور آج ہم نے ذکر خاص طور پر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ہے، تو ایک بات ان کی بھی سن لیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. اور حضرت امام حسین امام حسن کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، دین سیکھتے تھے. میں نے اپنے بڑے بھائی سے بڑا کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا اپنے بڑے بھائی سے. ایک بات جو سیکھی انہوں نے امت کو بتائی امام حسین نے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے لیے بھی آپ کے لیے سب کے لیے سیکھنے کی جگہ ہے، سیکھنے کا مقام ہے. ایک مرتبہ امام حسین کو خبر پہنچی کہ امام حسن مجتبیٰ کی اور ان کی بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، جھگڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات انبن ہو جاتی ہے گھر میں، میاں بیوی کی ہو جاتی ہے. تو ان کی انبن چل رہی ہے اور بات نوبت طلاق تک آ پہنچی. امام حسن مجتبیٰ کو جب امام حسین بادشاہ کو مظلوم کربلا کو جب یہ بات پہنچی نا، تو یہ چل پڑے امام حسن کے پاس آ گئے. آ کے کہنے لگے بھائی جان میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی زوجہ سے بڑے خفا ہیں اور نوبت طلاق تک آ پہنچی ہے. نبی پاک کے پیارے نواز سے شہزادہ امام حسن مجتبیٰ چپ ہو گئے.
جواب نہ دیا۔ امام حسین نے دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ فرمایا تو امام حسن پاک نے فرمایا حسین تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا تو ہے۔ تو فرمایا یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے پردہ ہو، لباس ہو، وہ تیرے لیے پردہ اور لباس ہے، میں اپنی بیوی کا پردہ چاک کر دوں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا، بس اتنا کہا وہ میرے لیے پردہ ہے، میں اس کے لیے پردہ ہوں۔ اور امام حسین پاک خاموش ہو گئے، کہا کہ یہ بات مجھے بڑی سیکھنے کو ملی۔ اچھا پھر کچھ دیر بعد ان کی آپس میں اختلاف چلتا رہا، میاں بیوی کا چلتا رہا، یہاں تک کہ اب پہلے تو نوبت تک بات تھی، اب طلاق ہو گئی۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد امام حسین کو پتہ چلا کہ بڑے بھائی نے طلاق دے دیے، دوبارہ آگے پوچھا بھائی جان طلاق دے دیے، کیا مسئلہ تھا، کیا پریشانی تھی؟ آپ نے فرمایا اب وہ میرے لیے نامحرم ہے، میں کسی کی بہن بیٹی پر بات کیسے کروں؟ میرے لیے نامحرم ہے اور میں رسول اللہ کا خون ہو کے جگر گوشہ مصطفیٰ ہو کر کسی نامحرم غیر محرم کی بات کروں، ان کے متعلق تجھے کچھ بات کہوں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ ایسے سیکھیے، آپ اپنے غلاموں کو بتایا کرتے تھے ہم سبھی حسینی ہیں، تو ہمیں اپنی بیوی کے متعلق بھی اور باقیوں کے لیے بھی ایسا رازدار رکھنا چاہیے، ان پر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سیرت حسنین پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کردار حسنین ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شبیہ مصطفیٰ دکھنے میں نہیں تھے، کردار میں بھی شبیہ مصطفیٰ تھے، کردار کے اندر بھی شبیہ مصطفیٰ تھے۔ اور سخاوت کا عالم یہ ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، زبیر بن عوام پتہ یہ کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر حضرت زبیر بن عوام دو مقامات پر نظر آتے تھے غزوہ بدر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سورہ انفال میں پڑھا ہوگا، غزوہ بدر میں جبریل علیہ السلام کم و بیش 5000 فرشتوں کا گروہ جماعتیں لے کر آئے تھے مسلمانوں کی امداد کے لیے۔ یہ جب آئے تھے نا، جبریل علیہ السلام انسانی روپ میں آئے تھے، اور کون سے انسان کی شکل بن کر آئے تھے؟ زبیر بن عوام کی شکل میں۔ اور زبیر بن عوام کون ہے؟ نبی پاک کی پھپھی جان، پھپھی ذات، بھائی ہے، کزن ہے، سرکار کی پھپھی کے بیٹے ہیں۔ زبیر بن عوام غزوہ بدر میں دو جگہ پہ نظر آتے تھے، ایک جگہ پہ اصلی زبیر بن عوام اور دوسری جگہ پہ جبریل علیہ السلام جو زبیر کی شکل بن کر آئے تھے۔ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا، اور ادھر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور حسن بن علی، یہ دونوں اپنے اپنے رفقاء ان کے ساتھ ایک قافلہ جا رہا ہے، سفر کرتے کرتے ایک جنگل کے اندر پہنچا۔ گرمی تھی، گرمی لگ گئی، بھوک تھی، پیاس بھی تھی، لیکن کچھ کھانے کو نہیں تھا وہاں پہ۔ اب ان دونوں صاحبزادوں کے لیے سیٹیں بنائی گئی، ایک جگہ پہ مسند پر امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا گیا، ایک جگہ پہ عبداللہ بن زبیر کو بٹھایا گیا۔ عبداللہ بن زبیر بیٹھے بیٹھے دیکھا تو ایک کھجور کا درخت ہے، بڑا خشک ہے، اس پر کچھ نہیں ہے، کھجوریں بھی نہیں لگی ہوئی، خشک ہے، جس کے پتے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ اب باغ خشک باغ ہو تو زبیر بن عوام نے حضرت امام حسن کو بھی دیکھا، کھجوروں کو بھی دیکھا، حسن کو بھی دیکھا، کھجوروں کو بھی دیکھا۔ آگے تو علی کا بیٹا تھا، فرمایا عبداللہ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ کہا کیا کریں، کھجوریں مل جاتی نا آج کھانے کو۔ تو حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن زبیر کے سامنے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کھجوریں کھانی، حالانکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں خشک باغ ہے، درخت خشک ہیں، یہ آپ سبز ہونے کے قابل نہیں ہے، پھل دینا تو دور کی بات ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کے کہنے پر، ان کی فرمائش پر، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، دعا کے بعد آمین کہنے کے بعد جب ہاتھ چہرے مبارک پر پھیرے تو اس کے بعد جب دیکھا تو وہ باغ ہرا بھی ہو چکا تھا، وہاں پہ پھل بھی لگ چکے تھے، کھجوریں پک بھی چکی تھی۔ صحابہ کرام چڑھ کے کھجور پر کھجوریں توڑ کر کھانے لگے۔ اب جب کھجوریں، وہ پورے کا پورا قافلہ بھوک مٹ گئی، کھجوریں کھا رہے، تازہ کھجوریں۔ سرکار کا فرمان ہے اپنی پھپھی کھجور کی عزت کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ساڑھی پھپھی کی میں؟ سرکار فرمائے یہ آدم علیہ السلام کے جسم سے بنائی گئی تھی، اس لیے تمہاری پھپھی ہے۔ تو یہ کھجور عزت کرنے کی بات ہے، اور اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ صحابہ کرام قافلے والے وہ کھجوریں کھا رہے ہوں گے اور پھر زبان حال سے کہتے تو ہوں گے نا، اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے،
صحابہ کرام اور وہ قافلے والے تابعین حضرات جب کھجوریں کھاتے ہوں گے جھوم جھوم کر کہتے ہوں گے امام حسن مجتبیٰ کی شان میں اے